بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا یوسف کی موت کی بھیانک حقیقت جانیے اس ویڈیو میں۔ آخر اس کی کیا غلطی تھی جس کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی؟ دوستو، آج جو سچا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ چند دن قبل پیش آیا، اور آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے باخبر ہوں گے۔ یہ واقعہ 17 سالہ لڑکی ثنا یوسف کا ہے۔ ثنا یوسف کا تعلق چترال سے تھا۔ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پڑھا لکھا خاندان تھا۔ اس کی ماں بھی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ باپ ناصر بھی پڑھا لکھا تھا، اچھی نوکری کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سماجی کارکن بھی تھا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ چھوٹی سی دنیا میں تینوں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ تینوں ایک دوسرے کی کل کائنات تھے۔ ماں باپ اپنی بیٹی پر جان چھڑکتے تھے، اور بیٹی کے لیے ماں باپ ہی سب کچھ تھے۔ ثنا یوسف بہت خوبصورت، پیاری، من موہنی سی شکل والی بچی تھی۔ 17 سال کی عمر میں میٹرک کر چکی تھی، اور اب آگے FSC میں اس کی تعلیم جاری تھی۔ ثنا کی عمر 17 سال تھی، لیکن وہ کام بہت بڑے بڑے کر رہی تھی۔ بہت اونچے خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجا رکھے تھے۔ وہ کچھ بننا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ تعلیم اور مستقبل کے حوالے سے اس کا خواب تھا کہ وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرے گی اور ڈاکٹر بنے گی۔ والدین بھی اس کے اس خواب کے اس مقصد میں اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ تعلیم کے علاوہ بھی اس کے بہت سے خواب تھے۔ بہت سے دوسرے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی طرح اس کے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اکاؤنٹس تھے۔ ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام، فیس بک، اور صرف اکاؤنٹ نہیں تھے، وہ اچھی خاصی مشہور تھی۔ ویڈیوز بنا بنا کر ان اکاؤنٹس پر اپلوڈ کیا کرتی تھی، اور صرف ویڈیوز بنا کر اپلوڈ نہیں کرتی تھی، وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے کماتی بھی تھی۔ سوچئے ذرا، 17 سال کی بچی اور وہ کما رہی تھی، کیونکہ وہ لڑکی تھی، خوبصورت تھی، ذہین تھی، اور سوشل میڈیا سٹار تھی۔ لہٰذا اس سے مختلف طرح کی برانڈز کولیبریشن کے لیے لوگ اپنی چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ ان برانڈز میں کپڑے بھی تھے، کاسمیٹکس کا سامان اور جیولری بھی تھی۔ اس کے علاوہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بچی جہاں جاتی، کسی ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، وہاں کھانا کھانے کا ریویو کیا کرتی تھی۔ جگہ جگہ کو ٹیگ کیا کرتی تھی۔ بڑی زندہ دل، خوش مزاج بچی تھی۔ اتنی سی عمر میں اس کا سوشل سرکل بہت بڑا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل سرکل اپنے ہم عمر لوگوں کے علاوہ اپنے سے بڑے لوگوں کا بھی تھا۔ یعنی یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ وہ ہر دل عزیز شخصیت تھی۔ مگر پھر بھی اس کہانی میں ایک دردناک موڑ آتا ہے۔ ایک ایسا موڑ جس نے اس لڑکی سے نہ صرف اس کی زندگی چھین لی، بلکہ گھر والوں کے پیروں تلے سے زمین بھی کھینچ لی۔ مگر اب ایسا کیا ہوا؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 17 سال کی لڑکی ثنا یوسف کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں دوست تھیں، اور اس کی دوستی لڑکوں سے بھی تھی، جن میں اس کی سہیلیوں کے بھائی بھی تھے، جنہیں وہ بھائیوں کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، ہنس ہنس کر سلام دعا کرتی، اور سوشل میڈیا پر اس کے فینس کی بھی ہزاروں تعداد تھی، جو اکثر اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے۔ مگر ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو لڑکے تھے، اور وہ صرف اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ ان ہزاروں لڑکوں میں سے ایک لڑکا تھا، عمر حیات۔ عمر حیات عرف کاکا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، کاکا کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو۔ چھوٹے سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ماؤں کے کاکے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہا کہ جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بعض اوقات ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں کہ ماؤں کی آنکھوں سے نور چھین لیتے ہیں، ان کے جگر کو چھلنی کر دیتے ہیں، ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لیتے ہیں، اور سر سے آسمان بھی کھین دیتے ہیں۔ عمر حیات بھی کسی ماں کے جگر کا ٹکڑا تھا۔ اس کی ماں نے بھی راتوں کو جاگ جاگ کر گود میں تھپک تھپک کر اسے سلایا ہوگا، اس کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگی ہوں گی۔ اس کی ماں نے بھی اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگی ہوں گی۔ مگر ماؤں کی دعائیں بعض اوقات آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ثنا یوسف کے ان ہزاروں فینس میں سے ایک تھا عمر حیات، اور عمر حیات ثنا یوسف پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ پہلی ہی نظر میں ثنا اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
اسے اپنانا چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے، اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اپنے گھر کی رونق، اپنے دل کی ملکہ بنانا چاہتا تھا۔ اس بات کا اظہار عمر حیات نے بارہا ثنا کے سامنے کیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ثنا کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آئے دن لوگ اس طرح کے میسج اس کے لیے چھوڑتے رہتے تھے، جن میں وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اس سے ملنا چاہتے تھے، اسے ایک نظر سامنے سے دیکھنا چاہتے تھے، اور بعض تو محبت میں اس حد تک بھی پہنچ گئے تھے کہ وہ اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتے تھے، اسے شرعی طریقے سے بیوی بنانا چاہتے تھے۔ مگر اس طرح کے میسیجز کی تعداد ہزاروں میں تھی، لہٰذا ثنا نے اس لڑکے کے میسج کو بھی باقی بہت سے ہزاروں میسیجز کی طرح اگنور کیا اور اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مگر عمر حیات باز نہ آیا۔ وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، بار بار دستک دیتا رہا اور اپنی خواہش کا اظہار کرتا رہا۔ ثنا زچ ہو چکی تھی، وہ تنگ آ گئی تھی، لہٰذا اس نے عمر حیات سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ ایک ہی دفعہ عمر سے بات کروں گی اور سیدھے اور صاف لفظوں میں بتا دوں گی تو وہ باز آ جائے گا، ہٹ جائے گا۔ مگر یہ ثنا کی خوش فہمی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ثنا نے عمر کی میسج ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے سیدھے اور صاف لفظوں میں بتایا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میرے مستقبل کے بہت بڑے خواب ہیں، میں نے بہت سے منصوبے بنا رکھے ہیں، میں ان سب کو پورا کرنا چاہتی ہوں، میری زندگی میں دور دور تک شادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور دوسری بات جو میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں شادی اپنے والدین کی مرضی سے کروں گی۔ ثنا کا یہ صاف سیدھا اور کھرا جواب عمر حیات کو پسند نہیں آیا، اس کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی ماں اسے کاکا کہہ کر بلاتی تھی، گھر میں اس کی کہی گئی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا، اور اب یہی کاکا کھیلنے کو چاند مانگ رہا تھا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ مگر افسوس اور حیرت کی بات یہ تھی کہ خود عمر حیات اور کاکے کے گھر میں کسی بات کو بھی اس بات کی کانوں کان خبر نہیں تھی کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی اس دلدل میں قدم رکھ چکا ہے اور اب قدم بہ قدم اس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ثنا یوسف کو بہت پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ثنا کی طرف سے انکار کے بعد اب ثنا یوسف عمر حیات کی ضد بن چکی تھی۔ دل ہی دل میں وہ روزانہ ہزاروں منصوبے بناتا اور مٹاتا۔ جیسے ہی فون لے کر بیٹھتا، ثنا کی ویڈیوز اس کی آنکھوں کے سامنے آتی تو اس کا دماغ کھولنے لگتا۔ اسے ثنا کا وہ صاف سیدھا کھرے الفاظ میں کیا ہوا انکار یاد آ جاتا۔ ایک بار پھر سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، دماغ کھولنے لگتا، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ اس کا بس نہ چلتا کہ وہ دنیا کو تہس نہس کر دے، پلٹ کر ادھر سے ادھر کر دے، مگر کسی طرح ثنا کو اپنی دسترس میں لے لے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی بھی انسان کو زبردستی آپ اس کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ مگر عمر حیات نے ہار نہ مانی۔ وہ پتہ لگا چکا تھا کہ ثنا اسلام آباد کی رہائشی ہے، اس کا گھر کہاں پر ہے، لہٰذا 2 جون کو عمر حیات ثنا سے ملنے کے لیے اسلام آباد پہنچا۔ اس نے ثنا کو بتایا، میسج کیا، اس کے فون پر مسلسل کئی بار کالز کی، مگر ثنا نے اس کی ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ لیکن عمر حیات کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اس نے میسیجز کیے، ثنا کی منتیں کیں، اس کو واسطے دیے اور کہا کہ ایک بار مجھ سے مل لو، میری بات سنو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مگر ثنا نے پھر سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے وہ اس دن ثنا کا انتظار کرتا رہا۔ اس دن ثنا کی سالگرہ کا دن تھا۔ ثنا اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں گئی، وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ کی پارٹی اٹینڈ کی، جو کہ اس کی دوستوں کی طرف سے ارینج کی گئی تھی۔ دوستوں نے ثنا کے لیے خوبصورت سا کیک منگوایا، جسے تالیوں کی گونج میں کاٹا گیا۔ ثنا نے بہت ہی خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا، سب ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، سب کے چہروں پر خوشی پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ثنا کی دوستوں نے اسے پھول تحفے میں دیے اور اسے مہنگے مہنگے تحائف پیش کیے۔
سب دوستوں نے مل کر خوب پیٹ بھر کر لذیذ قسم کا کھانا کھایا اور ثنا گھر واپس لوٹ آئی۔ وہ اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ عمر حیات اس سے ملنے کے لیے اسلام آباد آیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جہاں سے اس کی سانسیں چھین لی جائیں گی۔ وہ گھر واپس آئی، اس نے لباس تبدیل کیا، ہلکا پھلکا لباس زیب تن کیا، خوشی خوشی ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنی ماں کو وہ تمام گفٹس کھول کھول کر دکھانے لگی جو اس کی دوستوں کی طرف سے اسے موصول ہوئے تھے۔ اس کی ماں بھی پسندیدہ نگاہوں سے تمام تحائف دیکھ رہی تھی اور خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی بہت خوش تھیں کہ تبھی سیڑھیوں کی طرف سے آہٹ سنائی دی۔ دونوں ماں بیٹی نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو دونوں کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ سیڑھیوں پر ایک نقاب پوش لڑکا کھڑا تھا جس کی آنکھیں صرف نقاب سے نظر آ رہی تھیں، باقی چہرہ اس نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا جس کا رخ اس نے ثنا یوسف کی طرف کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ثنا کی ماں صورتحال کو سمجھتی یا کچھ کرتی یا کوئی اور قدم اٹھاتی، اس سے پہلے ہی وہ ہوا جس نے پل بھر میں ساری کہانی پلٹ کر رکھ دی۔ اس نوجوان نے دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول سے ثنا یوسف پر گولی چلائی اور پھر ایک گولی کے بعد دوسری گولی چلا دی۔ حیران و پریشان وہ لڑکی ثنا بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ وہ نوجوان جو اس سے بات کرنے کی ضد کر رہا تھا، جو اس سے شادی کرنے کی ضد کر رہا تھا، اس کے گھر رشتہ بھیجنے کی ضد کر رہا تھا، وہ اس طرح اچانک دبے پاؤں چوروں کی طرح اس کے گھر میں موجود تھا۔ نہ صرف اس کے گھر میں موجود تھا بلکہ اس کی زندگی کا چراغ گل کر چکا تھا۔ فائرنگ کی بلند آواز سن کر ثنا یوسف کی پھپھو جو کمرے میں تھی وہ بلند چیخ کے ساتھ باہر نکلی۔ ثنا کی ماں اپنی بیٹی پر جھکی ہوئی تھی اور وہ نقاب پوش سیڑھیاں پھلانگتا ہوا انہی قدموں سے واپس جا چکا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ثنا یوسف کے گھر پر اس وقت کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا۔ اس کا باپ بھی گھر پر موجود نہیں تھا۔ ثنا کی ماں روتی چیختی بلبلاتی باہر گلی کی طرف گئی۔ اپنے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے گھر میں موجود ایک مرد نے فوری اپنی گاڑی نکالی۔ ثنا کی ماں نے بیٹی کو بازوؤں میں اٹھایا، ہمسائے کی گاڑی میں ڈالا۔ گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ ثنا کی ماں اور وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ پروردگار کے حضور گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی کہ خدایا میری بچی کی زندگی بخش دینا، مگر آج شاید دعاؤں کی قبولیت کا دن نہیں تھا۔ ہاسپٹل پہنچنے پر ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا کہ ثنا یوسف اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہے، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ ثنا کی ڈیڈ باڈی کو اس کی ماں اور باپ اور پھپھو گھر واپس لا چکے تھے۔ وہ نوجوان فرار ہو چکا تھا۔ یہ قتل کی واردات تھی۔ پولیس موقع واردات پر پہنچ چکی تھی۔ موقع واردات کا جائزہ لیا گیا، سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے گئے۔ ثنا کے موبائل کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کا لاک کھولا تو بہت سی فون کالز، میسیجز کا، تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جائزہ لیا اور پھر جو کہانی سامنے کھل کر آئی وہ یہی تھی جو اوپر آپ کو بیان ہو چکی ہے کہ وہ لڑکا ثنا سے بار بار ملنے کا تقاضا کر رہا تھا، اس سے التجا کر رہا تھا کہ وہ اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، مگر ثنا مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی، اس سے بات کرنے سے انکار کر رہی تھی، کیونکہ ثنا نے اسے ایک ہی بار صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، وہ مزید پڑھنا چاہتی ہے، ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، اس کی زندگی میں بڑے بڑے خواب ہیں جنہیں وہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ یہاں دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ خود یہ نوجوان عمر حیات 10 جماعت تک پڑھا ہوا تھا۔ 22 سال کا یہ نوجوان 10ویں جماعت فیل تھا۔ پولیس نے جلد ہی ثنا یوسف کے موبائل میں موجود انجان نمبر کی کالز، اس کے میسیجز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اس نوجوان کا پتہ لگا لیا۔ اس کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ پولیس نے محض 2 دن کے اندر اندر اس نوجوان کو دھر لیا، اسے پکڑ لیا گیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں،
ایک کہانی ختم ہوئی اور دوسری کہانی شروع ہو گئی۔ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک وہ گھر جن کی اکلوتی بچی تھی، اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا۔ وہ بچی جو اس دن اپنی سالگرہ کی پارٹی سے واپس آ رہی تھی، اس کی پیدائش کا دن ہی اس کی وفات کا دن قرار پایا اور اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ اسے منو مٹی تلے اتار دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک 10ویں جماعت فیل نوجوان کے رشتے کو انکار کر دیا تھا۔ اس کے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ اس صدمے سے نڈھال ہیں کہ ان کے گھر کی رونق چلی گئی ہے، ان کے گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ وہاں تنہائی اور وحشت ہر وقت چیختی ہے اور ماں باپ اس صدمے سے جیسے پاگل ہونے کے قریب ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں، وہ کس سے اپنا دکھ کہیں۔ دوسری طرف وہ گھرانہ جس کا وہ اکلوتا بیٹا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک ایسا قدم اٹھا چکا تھا جس کے بعد اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اور اب ان کے اکلوتے بیٹے کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ وہ عمر حیات اب کس کروٹ بیٹھے گا، اسے کیا سزا ہوگی؟ کیا وہ عمر قید کا قیدی بنے گا یا اسے پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی؟ اس بارے میں اس کے والدین کچھ نہیں جانتے، مگر ان کی اکلوتی اولاد تو ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ 2 گھر اجڑ چکے ہیں صرف ایک نفس کے ہاتھوں۔ اگر ایک نفس کو قابو کر لیا جاتا تو یہ گھرانے اجڑنے سے بچ جاتے، یہ کہانی اس خطرناک موڑ تک نہ آتی۔ مگر کیا اب ہم اور آپ چند دن بعد یہ سب بھول جائیں گے کہ ثنا یوسف نام کی کوئی لڑکی تھی جسے دن دہاڑے گولیاں مار کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور وہ منو مٹی تلے جا سوئی؟ اور عمر حیات نام کا کوئی لڑکا تھا جو اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھا چکا تھا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ کیا ہم سب اس بات کو بھول جائیں گے؟ چند مہینوں کے بعد دنیا کو یہ دونوں کردار یاد بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے اس سارے واقعے سے کیا سبق سیکھا؟ اس کا کچھ تو سبق حاصل ہونا چاہیے۔ اس سب کو کسی طرح روکنا چاہیے۔ کمی کس چیز کی ہے، کوتاہی کہاں ہوئی؟ تو بہن بھائیوں، معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہ بات دین سے دوری کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئی۔ اگر وہ بچی 17 سالہ ثنا یوسف اسلام اور دین کے مطابق زندگی گزار رہی ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ وہ اس طرح سرعام لوگوں کے سامنے نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا، کیونکہ دیکھنے والی ہزاروں آنکھیں ہیں، ان میں کتنی آنکھیں ہمیں بری طرح دیکھ رہی ہیں ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ کتنی آنکھیں ہمیں دیکھ کر برے منصوبے بنا رہی ہیں، ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور دوسری طرف وہی لڑکا اگر وہ دین اسلام کا پابند ہوتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق نظر جھکا کر رکھتا تو یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لڑکی ٹک ٹاکر کی ویڈیوز بناتی تھی اور سرعام لوگوں کے سامنے آتی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر یا اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کسی لڑکے نے یہ قدم اٹھایا۔ ہمارے معاشرے میں 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی ہے، تو اکثر دیکھنے اور سننے والے کہہ دیتے ہیں کہ وہ 5 سال کی زینب جس کے والدین عمرہ کرنے گئے تھے، وہ لڑکی کسی کے قابو میں آ گئی تھی اور اس شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ وہ معصوم زینب تو ٹک ٹاکر نہیں تھی، وہ تو ٹک ٹاکس کی ویڈیوز نہیں بناتی تھی۔ مگر بہن بھائیوں، ہم جتنی بھی دلائل دے دیں، بات آخر وہیں پر ختم ہوتی ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کے قریب ہوں گے اور دین کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو خود اور اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم بہت سارے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ بے پردگی کی وجہ سے جو ان قتل و غارت جیسے مسائل سے دوچار ہے، اس سب سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں چلنے میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے اور پردہ عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔